وہ میرا نامحرم تھا ناول قسط نمبر 6 رائٹر فاطمہ ماضی رافیہ بیگم ہما کے گھر والوں سے بات کر کے تاریخ فائنل کر لی تھی۔ آج ہنا اپنی امی کے ساتھ شہزاد کا ماپ وغیرہ لینے آئے تھے۔ جب وہ نیہان کو پتہ چلا وہ بھی دوڑا چلا آیا۔ السلام علیکم نانو۔ نیہان رافیہ بیگم کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے۔ آنٹی آپ سنائیں کیسی ہیں؟ اس نے زیبا بیگم کو بڑی فرما برداری سے پوچھا۔ ذیشان یہاں ہوتا تو یقیناً غش کھا کے رہ جاتا۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے یوں ہی پیش آتا جیسے اس جیسا شریف کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، آپ سناؤ؟ جی میں بھی ایک دم فٹ۔ نظریں ادھر ادھر گھما کے بولا کیونکہ جس کے لیے وہ آیا تھا وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اوکے نانو آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، رضیہ سے کہو تجھے کافی بنا دے۔ اوکے نانو کہتا باہر نکلا۔ سامنے ہی کچن ایک سائڈ پہ کھڑی ہنا فون پہ کسی سے بات کرتی نظر آئی۔ ہما میں نہیں مانگوں گی نمبر، اب مت کہنا مجھے، گھر آ کے بات کرتی ہوں، اب کال نہ کرنا۔ ہنی لیکن ہنا نے بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ پیچھے مڑ کے اپنے اتنے قریب کھڑے لڑکے کو ایک دم دیکھ کر ڈر گئی۔ کون ہو تم بدتمیز، کیوں کسی کی باتیں سن رہے ہو؟ جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خاموشی سے بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اے یو مسٹر، سائڈ پہ ہٹیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سائڈ پہ ہونے کا اشارہ کیا۔ کیوں ہم سے بھی تھوڑی باتیں کر لیں؟ کیوں تم کون ہو جس سے میں بات کر لوں؟ ایمی جان نہ پہچان اور خالہ جان سلام۔ انہوں نے سائڈ سے نکلنا چاہا تو وہ پھر سامنے آ گیا۔ آپ نہیں جانتی ہوں گی مگر میں آپ کو اچھے سے جانتا ہوں، چور ہیں آپ۔ وٹ؟ مسٹر کیا چرایا، وضاحت کریں، انہوں نے غصے سے کہا۔ میری رات کی نیندیں، میرا چین، نیہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ عجیب ہی کوئی لفنگے انسان ہو۔ سائڈ سے ہوتی ہوئی نکلی لیکن تھوڑا سا آگے جا کے کسی خدشے کے تحت مڑی۔ کہیں آپ پاگل تو نہیں؟ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، آپ کی آنکھوں کے پیچھے۔ نیہان نے اس کی آنکھوں کی طرف 2 انگلیاں کرتے ہوئے کہا۔ بےہودہ لوفر انسان، میں نے پوچھا شاید آپ پاگل ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، مگر یہ تو کوئی سنکی بندہ ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی کہ نیہان سن سکے۔ وہ پیچھے کہکا لگا کے ہنسا۔ بہت جلد تمہیں پاگل کر دوں گا ہجابی کوئن، وہ دل میں کہتا باہر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ حال کیا بات ہے ہما، آپ پریشان لگ رہی ہیں، جب سے آئی ہیں چپ ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ شہزاد جو کب سے ہما کی خاموشی نوٹ کر رہا تھا آخر پوچھ بیٹھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہما نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ہما کیا آپ کو ابھی اپنی امی کے گھر رہنا چاہتی تھی؟ شہزاد اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ شہزاد ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آئی نو آپ پریشان ہیں لیکن وجہ کیا ہے یہ نہیں پتا۔ آپ اگر نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، جب آپ کو مناسب لگے تو بتا دینا، لیکن یاد رکھیں میاں بیوی کے 3 بول کے رشتے کو مضبوط اعتبار بناتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشان کرے تو آپ مجھ سے شیئر کریں، یقین مانیں صرف آپ کا شوہر ہی نہیں، آپ کا دکھ سکھ کا ساتھی، آپ کا محافظ، آپ کا دوست ہوں۔ اس لیے میں ویٹ کروں گا کہ آپ کب مجھ سے اپنی پرابلم شیئر کرتی ہیں۔ چلیں اٹھیں، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے جوس بنا کے لاتا ہوں، کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ نم آنکھیں لیے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے شہزاد باہر نکلا تھا۔ پتہ نہیں میری قسمت میں ایسا کون سا موڑ آنے والا ہے، وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو جو کم از کم آپ کی سمجھ سے اوپر ہو تو اپنے محرم سے ڈسکس کر لیں، آپ غلط فیصلہ کرنے سے بچ سکتی ہیں۔ محرم رشتوں میں بھروسہ کرنا سیکھیں تاکہ کوئی نام محرم کی باتیں آپ کو بزن نہ کر سکیں۔ ماضی دیکھ زیبا، اب اس نکمی لڑکی کو ہانڈی روٹی سکھا دے ورنہ تیری سسرال میں ناک کٹوا دے گی، زیبا بیگم ہما کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہیں خالہ، بھلا میں کیوں اماں کی ناک لے کے سسرال جاؤں گی؟ اماں بنا ناک کے عجیب نہیں لگیں گی؟ ہما نے ایک ہاتھ کمر اور دوسرا منہ پہ رکھتے ہوئے بڑی عورتوں کی طرح کہا۔ ہاں اس سے باپ کی طرح بس بک بک کروا لو، لوگوں کی نقلیں اتروا لو، کام نہ کہے کوئی، ایک وہ میرے ماں باپ نے نکما ڈھونڈ دیا، نہ ہنچار، بس چپے مروا لو اس سے۔ زیبا بیگم نے جو ہما سے بات شروع کرتے ہر بار کی طرح شوہر پہ بات ختم کی۔ ہاں میں نے تو ساری عمر مکھیاں ہی ماری ہیں، خدا جانے تم لوگوں کا پیٹ کس جادو سے بھر جاتا ہے۔ جوید صاحب جو ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے اپنی بیگم کے منہ سے اتنی تعریفیں سنتے ہوئے غصے سے پھر سے باہر چلے گئے۔ اماں ہر وقت ابا کو کوستی نہ رہا کرو، وہ کماتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، نہ ناراض کر دیا نہ ابا جان کو۔
हुमा परेशान होके बोली, हाँ हाँ, बस तुम सबको मैं ही जालिम दिखती हूँ, मैं ही जलाद हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ कहीं। अम्मा सर पे दुपट्टा लेते हुए बाहर गईं। अरे अम्मा, बात तो सुनिए। हिना जल्दी से पीछे लपकी। अरे रुक इमोशनल क्वीन, अम्मा अभी आ जाती हैं, किसी सहेली के पास बैठेंगी जाके। हुमा ने जल्दी से हिना को रोका। हमने शौहर को ही राज़िक समझ लिया है, जबकि रिज़्क का वादा अल्लाह ताला का है। शौहर का काम बस मेहनत करना, कोशिश करना, लेकिन जब शौहर थका हारा घर आए तो इसे ताने और कोसना शुरू कर दें तो वो बहुत जल्द ज़हनी मरीज़ बन जाएगा। अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में लिखा है, अगर वो दो पहाड़ों के दरमियान है तब भी आपको मिल जाएगा, और जो चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं वो दो होठों के दरमियान भी हो तब भी गिर जाएगी। शुक्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अगर तुम वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो यकीन जानो मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरत इब्राहिम 7। माजी, हिना एक काम कहा था तुझसे, कैसी बहन है तू, नंबर ना ला सकी मेरे लिए। निगी निकत सारा दिन अपने मंगेतर से बात करती है, इसे देख के मेरा दिल करता है ना, लेकिन तू तो सदा की नकम्मी, काम नहीं होता तुझसे। निकी को देख के मैं हमेशा सोचती थी मैं भी यूं ही अपने मंगेतर से सारा दिन बातें करूंगी, मगर तूने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। हुम्मा की दुहाइयां अरूज पे थीं। आप भी याद रखें, जो मंगेतर शादी से पहले लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं वो बाद में एक दूसरे के दिल से उतर जाते हैं। शौहर बनकर लड़का फिर कभी एतबार नहीं कर पाता। इसे यही सोच रहती है कि अगर मैं नामहरम था, वो मुझसे बात कर लेती थी तो ज़रूर, पहले इसकी आदत होगी नामहरमों से बात करने की, जभी तो इतना फ्री हो गई मेरे साथ। और यूं इनके बीच सिर्फ लड़ाई झगड़े ही रह जाते हैं। वैसे भी अब दिन ही कितने हैं शादी में, आप अपनी तैयारियों पे ध्यान दें, खुद को अपने मजाजी खुदा के लिए संवारें। जब भाई आपको देखें तो बस देखते ही रह जाएं। हिना ने जानबूझ के इसका ध्यान भटकाया और हुमा ने शर्माने की नाकाम कोशिश करते हुए दुपट्टा का कोना मुंह में लेकर दांतों में चबाने लगी। वो फापी, नया दुपट्टा है मेरा। ऐसा करती आप किसी सस्ती फिल्म की फ्लॉप हीरोइन लग रही हैं। हिना ने दुपट्टा छुड़ाती हुई शरारत से बोली। हिना की बच्ची, दाल दाल कच्ची, इतनी बेइज्जती, रुक तुझे अभी बताती हूँ। उमा जल्दी से उठ के हिना की तरफ भागी, जबकि माहा इनको देखकर मुस्कुराकर अपनी नम होती आंखें साफ की। अल्लाह इनको यूं हमेशा मुस्कुराता रखना, माहा ने दिल से दुआ की। क्या कभी किसी को नमाज पढ़ते देखकर भी हमारे दिल में यूं हसरत पैदा होती है कि हम भी नमाज पढ़ें, जबकि दुनियावी चीज़ें, फैशन, कपड़े, जूते, मकान को देखकर कॉपी करने को दिल चाहता है। ऐसा क्यों है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जारी है। मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।